اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل اسلامک ہے۔ اس چینل میں آپ کو انبیاء علیہ السلام کے واقعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارک، صحابہ کرام کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات، نماز کے احکام، قرآن پاک کی تلاوت اور نعت شریف، انشاءاللہ یہ سب اس چینل میں آپ کو مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بتوئیل کے نواسے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام رفقہ تھا۔ حضرت عیس یا عیسو ان کے حقیقی بھائی تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی کے ڈر سے والدہ کے مشورے سے اپنے ماموں لابان کے پاس چلے گئے، وہاں 10 سال ماموں کی خدمت کی، اس کی بکریاں چرائی۔ پھر اس کے بعد لابان نے اپنی بڑی بیٹی، جس کا لیا نام تھا، شادی کرا دی۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا رجحان چھوٹی بیٹی راحیل کی طرف تھا۔ لابان نے کہا کہ 10 سال مزید میری خدمت کر اور میری بکریاں چرا، تو میں راحیل کو بھی تیرے نکاح میں دے دوں گا، کیونکہ اس زمانے میں 2 حقیقی بہنوں کا نکاح ایک جگہ شرعاً جائز تھا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام مزید 10 سال اپنے ماموں کے پاس رہے، تو ماموں نے راحیل کی شادی بھی کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ماموں کے گھر پیدا ہوئی۔ بغیر بنیامین کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے وطن کی خواہش ہوئی، تو ماموں سے اجازت چاہی۔ ماموں نے رخصت ہوتے وقت بہت سا مال یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ جب یعقوب علیہ السلام وطن واپس آ گئے تو بنیامین پیدا ہوئے۔ ماموں کے پاس سے یعقوب علیہ السلام بہت سا مال دولت لے کر اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دار ہجرت فلسطین میں آ کر مقیم ہو گئے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں ایک گاؤں میں رہے جس کا نام سیلون ہے۔ قصص القرآن میں ہے کہ جس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام فدان آرام میں اپنے ماموں کے پاس چلے گئے تھے، اس زمانے میں عیس یا عیسو مکہ مکرمہ اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر لی تھی، اور انہی کے قریب مقام ادوم میں قیام کیا۔ جب یعقوب علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے تو ان دونوں بھائیوں میں محبت پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہے۔ یہ تمام واقعات تورات میں ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام 7 جگہ آیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے۔ اسرا کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ۔ عربی زبان میں عبداللہ ہو گیا یعنی بندہ خدا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت راحیل کے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ حضرت یعقوب خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے جو کنعانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اپنی زندگی میں اس خدمت حق کو سر انجام دیا۔ قصص القرآن بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کو بما اپنے اہل و عیال واپس آئے تو
راستے میں حضرت ایس شکار کرنے کو جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام اپنی حلیم الطبعی سے خود چھپ گئے اور اپنے غلاموں اور بیویوں سے فرمایا، یہ بزرگ آ رہے ہیں، اگر پوچھے یہ سامان مال و دولت کس کا ہے تو کہہ دینا کہ کنعان میں ایس سردار ہے اور اس کا ایک غلام یعقوب نام شام میں رہتا تھا، یہ اس کا مال و دولت ہے۔ غلاموں نے یہ بات حضرت ایس کو کہی تو یہ بات سنتے ہی ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ رونے لگے اور کہا، یعقوب تو میرا بھائی ہے، غلام نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایس کو روتے دیکھا تو یعقوب آئے اور دونوں بھائی آپس میں گلے ملے اور ایس بھی ساتھ واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو رہنے کے لیے مکان دیا۔ اور اس کے بعد حضرت بنیامین پیدا ہوئے اور ان کی والدہ راحیل نے وفات پائی اور بنیامین اپنی خالہ لینا کی گود میں پرورش کرتا رہا۔ 1 سال گزارنے کے بعد حضرت ایس نے کہا کہ یہاں میری گزران مشکل ہے، اس لیے میں یہاں سے ہجرت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ روم کو ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضرت ایس کا ایک بیٹا روم نام تھا، اس کے نام سے روم شہر مشہور ہوا۔ جب پیغمبری کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق میں مستجاب ہو گئی تو حضرت ایس علیہ السلام کے لیے اسحاق علیہ السلام نے کثرت اولاد کی دعا کر دی۔ پھر حضرت ایس کی اولاد روم میں بہت پھیل گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند ارجمند حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر حسن جمال کے ساتھ کمالات باطنی سے بھی مالا مال تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس فرزند سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے۔ پھر 24 سال اس کے فراق جدائی میں بڑی رنج و مصیبت میں گزارے۔ پھر خداوند کریم کے فضل و کرم سے ان کی ملاقات مصر میں ہوئی۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ باقی زندگی ان کی معیت میں گزار کر دار فانی سے رحلت فرما کر دار بقا کی طرف جاگزین ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے ملک میں دفنائیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ وفات کے وقت عمر مبارک 147 برس تھی۔ جس گاؤں میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کی ہجرت سے پہلے زندگی گزاری تھی، اس گاؤں کا سیون نام ہے جو نابلس کے قریب ہے اور بیت المقدس سے 30 میل ہے۔ جس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈالا تھا، اس کے قریب ایک احاطہ ہے۔ اسی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے نشر ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔